शरीफ उल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। दहशत गर्दी के खिलाफ अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अहम है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रोस के प्रेस ब्रीफिंग। अमरीका ने दहशत गर्दी की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया। कहा, इंसाफ के लिए शरीफ उल्लाह को अमरीका मुंतकिल किया गया। शरीफ उल्लाह 13 अमरीकियों की हलाकत का जिम्मेदार है। सदर ट्रंप पहले अमरीका की पॉलिसी को जारी रखेंगे। जो बाइडन ने अफगानिस्तान से इनखला के नाक़िस इंतजामात किए। रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ मौखर करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। 25% टैरिफ 2 अप्रैल तक मौखर कर दिया गया। बराबरी का टैक्स तमाम ममालिक पर बिला तफरीक लगाया जाएगा। कनाडा और भारत हमारी मसनूआत पर सबसे ज्यादा टैक्स आयद करते हैं। फ्रांस यूरोपीय ममालिक को जौहरी हथियारों की छतरी फ्राहम कर रहा है। रूस और चीन से जौहरी हथियारों की कमी के हवाले से बातचीत करेंगे। नेटो में सब दोस्त हैं, मगर इस वक्त अमरीका मुसीबत में है। हमास को गजा में कैद तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। यूक्रेन मुआहदा चाहता है। अमरीका ने यूक्रेन की मदद के लिए अरबों डॉलर दिए। तारकीन वतन को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। टिकटॉक समेत गैर मुल्की ऐप्स पर पाबंदी के हवाले से रिपोर्ट तलब की है। अमरीकी सदर की ओवल हाउस ऑफिस ने मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिका का नेटो से मुमकिन इनखला, यूरोपीय ममालिक बका के लिए मुतहद। यूरोपीय ममालिक ने आपसी इत्तेहाद और सिक्योरिटी के फरोग पर सर जोड़ दिए। यूरोपीय ममालिक का मुत्तहिदा इत्तेहाद में मजीद रकम मुख्तस करने का ऐलान। 27 यूरोपीय ममालिक अपने बजट में से रकूम मुख्तस करेंगे। यूरोपीय ममालिक $702 बिलियन सिक्योरिटी पर खर्च कर सकते हैं। किसी भी जारहियत या यूरोपीय ममालिक का नक्शा तब्दील करने की साजिश को रोकेंगे। यूरोपीय ममालिक यूरोप यूक्रेन की नेटो में शमूलियत की हिमायत करता है। यूरोप के लिए खुद मुख्तार दिफाई निज़ाम ज़रूरी है। पुतिन अपने दस्तखत शुदा मुआहदों से दस्तबरदार हो सकते हैं। यूक्रेन की हिमायत अव्वलीन तरजीह है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन। खारिज और इनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग मुंतकी नतीजे तक जा रही है। पाकिस्तान के अमन और इस्तेकाम को खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज अवाम की हिफाजत यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौमी यकजहती ज़रूरी है। पाक फौज दहशत गर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार के तौर पर अपनी खिदमात जारी रखेगी। दहशत गर्द गिरोह बशमूल फितनाल खारिज अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। गैर मुल्की हथियारों का इस्तेमाल वाज़ेह सबूत है। अफगानिस्तान ऐसे अनासर के लिए महफूज पनाहगाह बना हुआ है। हमले के मनसूबा साजों और मुआवनीन को भी जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ का फौजी जवानों से खिताब। इनके बहादुराना कार्रवाइयों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। आर्मी चीफ ने CMH बन्नू में जख्मी अहलकारों की अयादत की। अहलकारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और हौसले को सराहा। आर्मी चीफ का शहीद शहरियों के खानदानों से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आर्मी चीफ को इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। बन्नू आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। गुज़श्ता साल दहशत गर्द हमलों में हलाकतों की तादाद में 45% इजाफा हुआ। मुल्क भर में दहशत गर्दी के दौरान 1081 अफराद जान से गए। पाकिस्तान में मुसलसल 5 साल दहशत गर्दी के बाद अमवात में इजाफा रिकॉर्ड। इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट जारी की गई। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच गया। गुज़श्ता साल दहशत गर्दी से अमवात गुज़श्ता एक दहाई के दौरान बड़ा इजाफा था। 2023 में 517 जबकि 2024 में दहशत गर्दों ने 1099 हमले किए। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशत गर्दों ने पाक अफगान सरहद पर हमलों में इजाफा कर दिया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासर। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। गुज़श्ता रोज फोर्सेस का बलोचिस्तान में अफगान सरहद के करीब चोबा काकड़ी में कामयाब ऑपरेशन। 4 अहम दहशत गर्द गिरफ्तार। क्लाशनकोफ, दस्ती बम और दीगर असलहा बरामद। मुख्तलिफ दहशत गर्द तंजीमों को अफगान तालिबान की हिमायत, सहूलतकारी और सरपरस्ती हासिल। मुल्ज़िमान का दहशत गर्दी की बड़ी कार्रवाई का मनसूबाबंदी का इत्तराफ। अफगानिस्तान से आया हूँ, 3 दिन पहले पाकिस्तान में दाखिल हुए। गिरफ्तार दहशत गर्द सामुद्दीन का इतराफ़। कहा, मेरे पास 2 बंदूकें, 2 क्लाशनकोफ, 1 ग्रेनेड और दीगर असलहा मौजूद था। हमने आगे पशीन जाना था। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की कामयाबी में मुकामी लोगों ने अहम किरदार अदा किया।
اس سے قبل کئی افغان دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ افغان دہشت گردوں کی آماجگاہ بن چکا ہے، اب بین الاقوامی سطح پر کارروائی کرنا ہوگی۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان فرنٹ لائن پر لڑ رہا ہے۔ ہم سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم نے شروع نہیں کی تھی۔ کے پی حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ملبہ خود بھی اٹھائے۔ پارا چنار کے حالات سب کے سامنے ہیں، وہ تو ہمارے زیر انتظام نہیں۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کی گفتگو، کہا جنرل باجوہ بانی پی ٹی آئی جنرل فیض حمید نے طالبان کو پاکستان میں بسانے کا فیصلہ کیا، یہ تینوں کا مشترکہ فیصلہ تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے پہلے یہاں خطوط بازی کی، پھر عالمی درجہ دیا۔ خطوط کا جو حشر پہلے ہوا وہی اب ہوگا۔ دہشت گردی کا ناسور پھر سے پھیل رہا ہے، یہ بہت خطرناک اور تشویشناک بات ہے، ہمیں گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں نہیں ہونا چاہیے۔ شیری رحمان کا سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ لڑی، 80 سے 90 ہزار پاکستانیوں کی جانیں گئیں، ہمارے فوجی جوان بھی شہید ہوئے، یہ ہمارے ملک کی بقا کا مسئلہ ہے، دہشت گردی کے مسئلے کو اٹھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کا یمن کے لیے مذاکرات اور فوری انسانی امداد پر زور۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا پاکستان کو یمن میں بگڑتی صورتحال پر تشویش ہے، یمن تنازع سنگین انسانی، سیاسی، اقتصادی اور ماحولیاتی بحران کو جنم دے رہا ہے۔ فریقین امن معاہدوں پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائے، غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمدی ضروری ہے، غزہ میں مستقل جنگ بندی سے خطے میں استحکام کو فروغ ملے گا۔ صارفین کے لیے خوشخبری، ملک بھر میں بجلی سستی ہو گئی۔ کراچی کے علاوہ بجلی کی قیمتوں میں 2 روپے 12 پیسے فی یونٹ کمی کر دی گئی۔ قیمتوں میں کمی جنوری کے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی فی یونٹ 3 روپے سستی کر دی گئی کہ الیکٹرک صارفین کے لیے قیمتوں میں کمی دسمبر کی ماہانہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ نیپرا نے قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ، منفی پروپیگنڈا کرنے والے پی ٹی آئی کے مزید 15 افراد طلب، تعداد 25 ہو گئی۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے آج دوپہر طلبی کے نوٹس جاری کر دیے۔ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، رؤف حسن، نیاز اسلم اقبال، حماد اظہر کی نام شامل، اون عباس، عالیہ حمزہ، وقاص اکرم، اسد قیصر اور دیگر کے نام بھی شامل۔ جے آئی ٹی کے پاس ان افراد سے پوچھ گچھ کے لیے کافی شواہد موجود ہیں۔ جے آئی ٹی ان افراد کے خلاف ریاست مخالف پروپیگنڈے کی تحقیقات کرے گی۔ جے آئی ٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد کی سربراہی میں تحقیقات کر رہی ہے۔ جے آئی ٹی کا مقصد قانون کے مطابق مجرموں کی شناخت اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنا ہے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کے حوالے سے حکومت ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ شفاف طریقہ کار اپناتے ہوئے سمیڈا میں بین الاقوامی معیار کے ورک فورس کی بھرتی۔ وزیر اعظم کی سمیڈا میں مارکیٹ سے نئی ہنرمند افرادی قوت ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایس ایم ای شعبے کے لیے لیبر کی پیشہ ورانہ تربیت انتہائی ضروری ہے۔ سمیڈا کا ہماری دیہی معیشت کی بڑھوتری میں اہم کردار رہے گا۔ تمام دیہی آبادی بشمول دیہی خواتین کو سمیڈا کے بلا سود قرض پروگرام سے مستفید کرنے کے لیے لائحہ عمل بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی وفاقی سطح پر پیشہ ورانہ تربیت کے تمام اداروں کو ایک ادارے میں ضم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت سمیڈا کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر مائکرو انٹرپرائز کو ایس ایم ای سیکٹر کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس حوالے سے جامع پالیسی بنائی جا رہی ہے۔ آئین میں مارشل لا کا کوئی ذکر نہیں، مارشل لا ماورائے آئین اقدام ہوتا ہے۔ کیا اسپیشل ٹربیونل صرف پنڈی سازش ٹرائل کے لیے بنایا گیا؟ جسٹس محمد علی منصر کا فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے خلاف اپیلوں پر سماعت کے دوران استفسار۔ وکیل حامد خان نے دلائل دیے، پنڈی سازش ملزمان کا ٹرائل ملٹری نہیں اسپیشل ٹربیونل میں ہو۔
نقطہ یہ ہے کہ پنڈی سازش میں اعلیٰ سویلین افراد شامل تھے۔ سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ آرمی ایکٹ کی شقوں کو مختلف عدالتی فیصلوں میں درست قرار دیا جا چکا ہے۔ آرمی ایکٹ کی شقوں کو غیر آئینی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے عدالت میں تحریری معذورات جمع کرا دیں۔ 1973 کے آئین میں ماضی کے قوانین کو اسی شکل میں تسلیم کیا گیا۔ آپ کی باتیں ایک تاریخی حوالے کی حد تک درست ہیں۔ اپنے دلائل کو اسی حد تک محدود رکھیں ورنہ ہم کہیں اور نکل جائیں گے۔ جسٹس امین الدین خان کا حامد خان سے مکالمہ۔ اور عباس صدیقی کی گرفتاری کے خلاف پی ٹی آئی ارکان کا سینٹ اجلاس سے واک آؤٹ۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے کہا سینٹ اجلاس قانون کے تحت چلے گا۔ اور عباس صدیقی کے ہاؤس میں اتنی ہی عزت ہے جتنی سب کی۔ ہاؤس کو کسی دباؤ میں آ کر نہیں چلائیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے کہا اور عباس صدیقی پر مقدمہ وائلڈ لائف کے تحت درج کیا گیا۔ معزز رکن پر مقدمہ صوبائی معاملہ ہے، بات کریں گے۔ سینیٹر منظور کاکڑ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ آپ مجھ سے ایسے بات نہ کریں جیسے اپنے ڈرائیور کو ہدایات دے رہے ہوں۔ سینیٹر منظور کاکڑ کا اظہار خیال۔ کوورم پورا نہ ہونے پر سینٹ اجلاس کل صبح 11:30 بجے تک ملتوی۔ اپوزیشن الائنس میں موجود تمام پارٹیاں ایک پیج پر آ رہی ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کا ایک ہی ہدف ہے، ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا عدالت فیصلے میرٹ پر کریں، ملک میں خوشحالی آئے گی۔ ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور کاروبار سکڑ چکا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی دہشت گردی کی مذمت۔ کہا افواج پاکستان کے شہید ہمارے بھائی ہیں۔ میڈیا کے گلے پر پیکا ایکٹ سے چھری پھیری گئی ہے۔ اسد قیصر نے کہا کہ کے پی بلوچستان اور زم اضلاع میں افواج اور سویلین کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اس صورتحال پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔